اللہ فرماتا ہے قالوا ما اخلفنا موعدک، لوگوں نے کہا کہ موسیٰ ہم نے آپ کے وعدے کو اپنے اختیار سے اس کی خلاف ورزی نہیں کی، وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، اور لیکن ہم سے اٹھوایا گیا قوم کی زینت کا بوجھ، فَقَذَفْنَاهَا، پھر ہم نے اس کو پھینک دیا، فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي، پھر اسی طریقے سے سامری نے ڈال دیا۔ پیچھے سے ایک موضوع چل رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق کوہ طور پر اللہ سے بات کرنے کے لیے ذرا تیز قدموں سے آگے چلے گئے، اور قوم کی رہبری میں حضرت ہارون کو چھوڑ دیا، یعنی قوم کی رہبری کرنے کے لیے حضرت ہارون کو چھوڑا، اور یہ سمجھ کر کے کہ میں ذرا جلدی جا کر کے اللہ سے گفتگو کر لوں گا، بات چیت ہو جائے گی، اور اگر قوم کو کوئی مسئلہ درپیش ہوگا تو ہارون ہے میرے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ نے متنبہ فرمایا کہ تم نے یہ غلط کیا موسیٰ، تمہیں چاہیے یہ تھا کہ تم قوم کے ساتھ آتے، قوم کو ساتھ میں لے کر کے آتے، کیونکہ اللہ جانتا تھا، اور وہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، کہ یہ قوم ایسی نہیں ہے کہ اس کو تنہا چھوڑ دیں۔ کبھی کبھار ہر آدمی کو اپنے گھر کے بارے میں، گھر کے افراد کے بارے میں، اپنی فیکٹری کے لوگوں کے بارے میں یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ میرے پیچھے یہ کتنا کام کر سکتے ہیں۔ ہر ایک شخص ایسا نہیں ہوتا اس پر آپ اعتبار کر لیں کہ جیسے میرے سامنے کام کر رہا ہے ویسے پیچھے کر لے گا۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ سامنے آپ کھڑے رہیں گے تو وہ کام کرتے رہیں گے، اور جیسے ہی آپ ہٹے اور درگھٹنا گھٹی، ختم، جو چھوڑ کر کے جائیں گے وہ بھی تباہ کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً فکر مند ہوئے اور بھاگتے ہوئے آئے، لیکن آ کر کے دیکھا تو واقعتاً جو اللہ نے فرمایا تھا وہ سب سچ، کہ ادھر پوری قوم گمراہی میں پڑ گئی، اور گمراہی کی وجہ تھی ایک بچھڑا۔ انہوں نے بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی، اور اس کی وجہ میں نے آپ سے یہ عرض کی تھی کہ جب یہ لوگ جا رہے تھے وادی کی طرف تو انہوں نے ایک قوم کو دیکھا تھا جو کسی مورتی کی پوجا کر رہے تھے، تو حضرت موسیٰ سے انہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ دیکھو یہ بھی اپنے خدا کو پوج رہے ہیں، ہمیں بھی کوئی خدا لا کر کے دیجیے جس کی ہم عبادت کریں۔ تو حضرت موسیٰ نے اسی لیے تو دعا فرمائی تھی، پھر اللہ نے طور پر بلایا تھا۔ تو ایک وجہ ذہن میں یہ تھی کہ ہمارا معبود کچھ جسم والا ہونا چاہیے، اور ادھر سامری نے جو کہ حضرت موسیٰ پر ایمان لایا ہوا آدمی تھا، میں نے رات جس کو درس میں یہ کہا تھا کہ یہ منافق تھا۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ جس کی زبان پر تو کلمہ چل رہا ہو، ایمان چل رہا ہو، لیکن دل میں ایمان والی بات نہ ہو، ایمان کی چاشنی اور اس کی حلاوت اس کے دل کے اندر سرایت نہ کی ہوئی ہو۔ اس کو پالا اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے، ایمان لایا موسیٰ پر۔ موسیٰ علیہ السلام ادھر گئے، اور ادھر ایک مسئلہ یہ تھا کہ جب یہ لوگ مصر سے چلے تھے فرعون کی قید سے نکل کر کے، تو عید کے موقع پر بنی اسرائیل نے جاتے جاتے بھی ایک کام کیا۔ کام کیا کیا کہ جو فرعون کے ماننے والے تھے یا فرعون کی برادری سے تعلق رکھتے تھے، وہ مالدار لوگ تھے، یہ وہاں پر غلامی کی زندگی جی رہے تھے، تو اپنے آقاؤں سے، مالکوں سے انہوں نے جو سونا اور چاندی زیورات تھے وہ عاریتاً لیے، کہ بھائی عید کا موقع آ گیا تھا، عید کے موقع پر انہوں نے اپنے مالکوں سے کہا کہ بھائی کچھ دن کے لیے آپ ہمیں کچھ زیور دے دیں، آپ کے یہاں تو ایکسٹرا پڑے رہتے ہیں، ہم آپ کو دے دیں گے، عید کر کے ہم آپ کو دے دیں گے۔ اور بہرحال موقع یہ آ گیا جانے کا، اب انہوں نے جان بوجھ کر کے وہ امانتیں لوٹائی نہیں، ساتھ میں لے آئے، اور یہ بات حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو معلوم نہیں تھی، ورنہ وہ وہیں پر واپس کرا دیتے، اور اس کی دلیل یہ قرآن کریم کی آیت ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے، ان کو معلوم نہیں تھا، لیکن جب یہ ساتھ میں آ گیا سارا سامان، سامری نے اس سامان کا فائدہ اٹھایا ہے۔ سامان آ گیا، حضرت ہارون کو جیسے پتہ چلا کہ یہ سامان جو ہے تو بہرحال دشمن ہی صحیح لیکن جو مالک ہے وہ مالک ہے اس کا، حضرت ہارون نے فرمایا کہ بھئی سب اٹھاؤ اور گڑھے میں ڈال دو، اس میں آگ لگاؤ۔
آگ لگا کر ایک جگہ جمع کر دو اس کو، کوئی اس کو نہیں پہنے گا۔ دیکھیے دشمن ہو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ کے پاس کسی کا پیسہ ہے، کسی کی گاڑی ہے، کسی کا کوئی سامان ہے جو آپ نے اچھے حالات میں اس سے ادھار مانگ رکھا تھا، عاریتاً مانگ رکھا تھا، امانت کے طور پر رکھ رکھا تھا، اس کا مالک وہ آپ کا دشمن ہی ہے، آپ اس کے مالک نہیں ہو سکتے۔ اور اس کی مثال آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑی خوبصورت ملتی ہے۔ ہمارا دین بڑا خوبصورت ہے، ہر چیز کو ہم اس کے دائرے میں رکھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں تھے، نبوت کے اعلان سے پہلے تمام لوگ یہ مانتے تھے کہ اس شخص سے زیادہ امانت دار اور ایماندار کوئی نہیں ہے۔ جوان تھے، جوانی میں لوگ غلطیاں کرتے ہیں، وہاں غلطی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، اور تصور اس لیے نہیں تھا کیونکہ اللہ نے منتخب کر رکھا تھا، نبوت کا اعلان ہونا تھا۔ تو سارے لوگ اپنے زیورات، اپنے پیسے جب کہیں جاتے تو امانت کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیتے۔ ایسے میں نبوت کا اعلان ہوا اور لوگ بغاوت پر اتر آئے، جان سے مارنے پر اتر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مدینے کو ہجرت کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے لیے تیار ہو گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، لیکن یہاں مسئلہ آ گیا امانت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ساتھ میں جتنی بھی امانتیں تھیں لے کر کے چلے جاتے اور یہ کہہ دیتے کہ بھئی یہ تو ہمارے دشمن کا مال ہے، لیکن دین کی خوبصورتی دیکھیں آپ نے فرمایا علی یہ امانتیں ہیں، آج کی رات مجھے نکلنا ہے، میں سب کو امانتیں نہیں دے پاؤں گا، آپ کو میں اپنا نائب بناتا ہوں، یہ سب پوٹلیاں اپنے پاس رکھو، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، سب کا نام بتا دیا اور سامان ہاتھ میں دے دیا۔ علی فکر مت کرنا، میری آپ کی ملاقات فلاں جگہ پر ہوگی، لہٰذا آپ جب تک مت آنا جب تک کہ امانت کے حقداروں کو ان کی امانت نہ مل جائے۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ لوگ جو جان کے دشمن، موقع نہیں لگا اور بس ان کا بس نہیں چل پا رہا تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ اسلام اور اسلام کی دعوت دینے والے سب کو ختم کر دیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاملات سکھائے۔ معاملات اپنی جگہ ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے پارٹنر سے آپ کا اتفاق تھا، لین دین خوب چل رہا تھا، لیکن اختلاف ہو گیا، تو اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا سارا مال آپ ہڑپ لیں اور آپ یہ کہیں جو تجھ سے ہو وہ کر لینا، اب میں کچھ دینے والا نہیں ہوں۔ یا کسی کا قرض آپ کے اوپر آ رہا تھا، اس نے کوئی بدتمیزی بول دی جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھی اس کو، پھر آپ جوش میں آ گئے کہ صاحب تو نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، لہٰذا جو تجھ سے وہ کر لینا، اب میں تیرا مال نہیں دوں گا۔ کیا یہ ہماری مارکیٹ میں ہو نہیں رہا ہے؟ کیا یہ ہمارے بازاروں میں عام نہیں ہے یہ بات؟ ایک مالک جو کروڑ پتی اور لکھوں پتی ہے، ایک عام آدمی سے جو پالش کرنے والا ہے، جو ڈھلائی کرنے والا ہے، وہ ذرا سے دو تقاضے زیادہ کر دے تو مالک کیا کہتا ہے؟ جا میں نہیں دوں گا، جو تجھ سے ہو وہ کر لینا، اس سے کچھ ہو یا نہیں ہو، لیکن اگر اس کی صدا اللہ نے سن لی تو تیرا سارا امپائر منٹوں سیکنڈوں میں ختم کر دے گا۔ یہ سمجھ لیجیے آپ، امانت کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ جس کا مال ہے، اختلاف آپ کا اپنی جگہ، آپ کی دشمنی اپنی جگہ، لیکن جو مال کا مالک ہے اس کا مالک وہی رہے گا۔ اللہ کے یہاں سے بالکل دو چار کی طرح بالکل دو ٹوک فیصلہ ہے۔ اللہ کرے یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے۔ تو وہ جو سامان وہ لے کر کے آئے تھے، انہوں نے سوچا اب تو مزہ آ گیا۔ بنی اسرائیل کوئی سیدھی چیز نہیں تھی، بڑی ٹیڑھی کھیر، آج تک ٹیڑھی ہے۔ بغیر بتائے ہوئے حضرت موسیٰ کو سارا مال وہ سمیٹ کر کے اپنے ساتھ لے آئے۔ حضرت ہارون نے جلوایا، اس کو ایک جگہ کرا دیا۔ اچھا، ایک جگہ کرانے سے ایک نقصان بھی ہوا۔ وہ نقصان دیکھیے، قالوا ما اخلفنا موعدک، جیسے ہی حضرت موسیٰ افسوس کرتے ہوئے طور سے واپس آئے اور آتے ہی پوچھا بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، سب کو پوجا کرتے ہوئے دیکھا اور فرمانے لگے کہ تم سے جو وعدہ کیا تھا اللہ نے، تمہیں جو نعمتیں دی تھی اس کا کیا ہوا، تم بت پرستی میں کیسے پڑ گئے؟ کہنے لگے موسیٰ ہم نے آپ کی مخالفت یا آپ کے وعدے کی مخالفت اپنے اختیار سے نہیں کی ہے، بلکہ ہم سے قوم کی زینت یعنی زیورات کا بوجھ اٹھوایا گیا تھا، اٹھوا کر کے پھر ہم سے کہا گیا گڑھے میں ڈال دو، گڑھے میں ڈالنے کے بعد بہرحال اس میں آگ لگائی گئی، وہ اس کا ایک جسم بن گیا۔ بعض تفسیری روایات میں ہے کہ یہ سامری نے چالاکی کھیلی، وہ جیسے ہم پگھلاتے ہیں اپنے پیتل کو، سلی کو،
اس نے ایک سانچا بچھڑے کا تیار کر رکھا تھا پہلے سے. اب اس نے کیسے زمین میں تیار کیا ہوگا اس کی کیفیت تو نہیں لکھی ہوئی، لیکن وہ چالاک تھا، اس نے تیار کیا. جیسے اس کا وہ نکلا مٹیریل لکوڈ میں، اس نے جو ڈلوایا ہے وہ اسی سانچے میں ڈلوایا. وہ ایک بچھڑے کی شکل پہلے سے بنی ہوئی تھی، وہ نکل کر کے سامنے آ گیا. اچھا، یہ جانتا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو. کیوں؟ اس کی پرورش میں اللہ تعالیٰ نے کس کو خادم بنایا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو. اسے آہٹ تھی. بچپن میں آدمی جس کی گودوں میں یا جس کے اشاروں پر جو وہ کھیلا ہو تو اسے کہیں نہ کہیں اس کی پہچان ہوتی ہے. بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ سمندر میں جب اللہ تعالیٰ نے پانی کے 2 حصے کیے تھے، وہاں بیچ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے گھوڑے کے ساتھ موجود تھے. اس کو آہٹ ہو گئی چونکہ یہ نکل رہا تھا. جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں سے ہٹے تو وہاں گھوڑے کا پیر جہاں پڑا تھا اس کے نیچے سے اس نے دھول اکٹھی کر کے اپنے پاس رکھ لی تھی. اسے یہ پتا تھا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لایا ہوا تھا، اس کو معلوم تھا کہ اس کا اثر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ ضرور رکھا ہے، لہذا اس مٹی کو اس نے سنبھال کر کے رکھا ہوا تھا. جیسے ہی بچڑا بن کر کے وہ تیار ہوا پیتل کا یا سونے کا جو بھی تھا، اس نے اس کے اندر وہ مٹی ڈال دی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. پھر اس سامری نے ان کے لیے ایک بچڑا باہر نکالا، اس کا ایک جسم تھا اور جسم کے اندر گائے کی آواز تھی. فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَا. تو لوگوں نے کہا، ان لوگوں کو اس نے سمجھایا کہ دیکھو اصل معبود تو یہ ہے. موسیٰ جس رب سے ملنے کے لیے گئے ہیں خامخواہ طور پہ چلے گئے. اللہ تو ہر جگہ ہے، دیکھو یہاں پر موجود ہے، اور کیسے موجود ہے وہ میں تمہیں دکھاتا ہوں. یہ کیا سونے کا جو بچڑا ہے بول سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں بول سکتا. بھئی پیتل کا ہو سونے کا ہو، بولنے کا کیا سوال ہے؟ بولے اگر بول گیا تو لوگ کہنے لگے کہ بھئی بول گیا تو جو آپ کہیں گے وہ ہوگا. کہنے لگے بولنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس کے اندر ہے. اس نے مٹی جو وہ لے کر کے آیا تھا حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کی، وہ اس کے اندر ڈالی. حق اور باطل، چونکہ وہ حرام کا مال تھا اور ادھر یہ مقدس مٹی تھی جو حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے پاؤں سے لگی ہوئی تھی. دونوں کا حق اور باطل کا جب ملاپ ہوا، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے اندر سے آواز نکلنا شروع ہو گئی. حق اور باطل ایک میان میں نہیں رہ سکتے. اس سے آواز نکلی، وہ آواز ان کی گمراہی کا سبب بن گئی. انہیں یہ لگا کہ اب تو بچڑا ہمارا معبود ہے. آج بھی دیکھ لیجیے آپ، جو بت پرست لوگ ہیں، مورتیوں میں جو بلیو رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کے اندر حلول کر چکا ہے، اس دیوی میں ہے، اس دیوتا میں ہے، اس بچڑے میں ہے، فلاں میں ہے، فلاں میں ہے. انہیں ہر چیز میں اب اللہ نظر آتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں. اور اچھا ایک تہمت اور لگائی انہوں نے. سامری نے کہا کہ موسیٰ جو ہے نا اسے ذرا بھول ہو گئی ہے، وہ طور پر غلط چلا گیا، فنسیا. موسیٰ کو بھول ہو گئی ہے، اسے وہاں نہیں جانا چاہیے تھا خواہ ٹائم برباد کرنے کے لیے. اللہ تو یہ ہے. اب لوگوں کی سمجھ میں آ گئی کہ ہم نے تو موسیٰ سے ڈیمانڈ کی تھی اللہ کی، وہ ادھر لینے کے لیے گئے، اللہ تو یہاں بول رہا ہے، یہاں بہک گئے ہو. اس لیے ہر چمتکاری کے آگے ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بھئی میں آگ جلا دوں گا، میں منہ سے آگ نکال دوں گا، میں اس سکے کے 2 کر دوں گا، یہ سب ہاتھ کی صفائی کا کام ہے. اور وہ بیٹھا ہوا ہے، ایک وہ شاستری ہے آج کل آیا ہوا ہے مارکیٹ میں، بولے تمہارے فیس بک سے اور آئی ڈیوں سے واٹس ایپ اور دیگر چیزوں سے وہ آئی ڈی نکال کر کے وہ سارا بایو ڈاٹا اس کے لوگ لکھ لیتے ہیں. بولے بابا تو سب کچھ جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ بولے تمہارے ابا کا نام یہ ہے، اماں کا نام یہ ہے، تمہیں بیماری یہ ہے. یہ سب ہاتھ کی صفائیاں ہیں. اصل تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی محبت میں کتنی گزر رہی ہے. اصل تو دین یہ ہے، اصل کرامت یہ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انسان کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اس کی زندگی سنت کے مطابق ہے یا نہیں. سنت پر چلنا خود میں ایک کرامت ہے. شادی کے موقع پر دیکھتے ہیں کتنی فضول خرچی کرے گا. اگر اس کی زندگی میں فضول خرچی ہے، بغیر کسی وجہ کے یہ پیسے اڑائے جا رہا ہے، اب چاہے یہ اپنے آپ کو قطب کہے، ابدال کہے، لیکن آپ مان لیجئے یہ ابدال میں سے اب ختم ہے، صرف دال ہے.
کیوں؟ اس کی کوئی حقیقت شریعت میں نہیں ہے. وہ موت کے وقت میں واویلا کر رہا ہے, وہ سارے وہ رسومات کر رہا ہے جو ہندو کرتے ہیں, اور اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں ولی کامل ہوں اور مقدس ہستی ہوں اور میرے پاس تو فلاں فلاں آتے ہیں. اگر وہ یہ بھی کہنے لگے کہ جبرائیل آتے ہیں تو مانو مت. جس کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مرتے وقت بھی نہ ہو, وہ شخص کبھی بھی قطب اور ابدال نہیں ہو سکتا. بہرحال افلا یرون الا یرجع الیہم قولا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا افلا یرون, کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ جو بت ہے وہ ان کی طرف بات کو لوٹاتا نہیں ہے, لوٹتی نہیں ہے بات ان کی طرف. مطلب یہ ہے کہ اس مورتی سے بات کرو, جواب دے گی یہ مورتی؟ نہیں دے گی نا. سوال کرو آپ کسی بھی مورتی سے تو اللہ کہتا ہے کہ کیا یہ جواب دیں گی؟ اور نہیں دے سکتی. ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا, جب یہ تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتے تو بتاؤ کہ یہ نقصان اور نفع کے مالک ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں. یہ ان کے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے اور نہ نفع کے مالک ہیں. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں ہے نا, غصے میں, اور کسے چھوڑ کر کے گئے تھے قوم کے پاس؟ حضرت ہارون کو چھوڑ کر کے گئے تھے. اچھا, غصے کا ایک حصہ نکلنا ہے حضرت ہارون پر, یہ یاد رکھیں آپ. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تحقیق کہ ان سے ہارون نے کہا تھا اس سے پہلے, یا قوم, یہ میری قوم, انما فتنتم بہ, اے میری قوم تم فتنے میں پڑ گئے ہو, تم بہک گئے ہو. یہ جو بچڑا ہے پیتل کا, لوہے کا یا سونے کا, یہ جو بچڑا ہے نا یہ اللہ نہیں ہے, تمہیں خامخواہ بہکا دیا گیا ہے. لوگ بڑے بڑے اچھے دلائل سے بہکانے کے لیے مارکیٹ میں تیار ہیں, فتنے بیٹھے ہوئے ہیں. یوٹیوب پر کتنے فتنے ہیں جو دین کے نام پر اہل اللہ کو گالیاں بک رہے ہیں, جو دین کے نام پر صحابہ کو گالیاں بک رہے ہیں, جو دین کا لیبل لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو گالیاں بک رہے ہیں. دین کا لیبل لگانا بڑا آسان ہے, اس کی آڑ میں کیا چل رہا ہے آپ کو وہ سمجھنا پڑے گا. اللہ کہہ رہا ہے, ہارون نے کہا تھا کہ یہ جو کرامتیں دکھائی جا رہی ہیں یہ کوئی کرامت اور آمد نہیں ہے, یہ فتنہ ہے. کبھی کبھی میں اس بات کو اکثر کہتا ہوں, فتنہ جو آتا ہے فتنے کا لیبل لگا کر نہیں آتا. بھئی اگر کوئی شیطان آ کر کے یہ کہنے لگے میں شیطان ہوں, حاجی جی فلاں صاحب میری اتباع کرو, میں آپ کو جنت میں لے کے جاؤں گا, کوئی مان لے گا؟ جب لمبی سی داڑھی لے کر کے آئے گا اور پھر اس کے بعد پگڑی وگڑی لگا کر کے آئے گا, میں تو دین کا داعی ہوں اور میں تو فلاں ہوں, میں تو فلاں ہوں, صحابہ کی باتیں سنائے گا, دین کی باتیں سنائے گا, اور پھر اس کے بعد جب وہ دیکھ لے گا کہ معاملہ جم گیا ہے, لوگ مجھے دیندار سمجھنے لگے, اس کے بعد وہ جب جو شروع ہوگا اس کی شروعات ہوگی عالموں سے. علماء نے لکھا ہے انسان کی گمراہی کا پہلا اسٹیپ علماء کو جب گالی بکنا شروع کر دے, اب یہ سمجھ لو کہ یہ گالی بکتے بکتے صحابہ تک پہنچے گا, صحابہ تک پہنچے گا وہ, اور جہاں صحابہ تک پہنچا وہاں نبی کی زندگی پہ بھی انگلی اٹھائے گا, اور نبی کی زندگی پہ انگلی اٹھائی اور ایمان سے خارج. جس نے بھی آج تک علماء کو گالیاں ہر دور میں, آپ کتابیں پڑھ کر کے دیکھیں, کسی بھی دور کا آپ عالم, چاہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھا کے دیکھ لیجیے, پڑھ کر کے دیکھیں آپ, کسی بھی دور کا عالم ہوا, ماننے والوں نے اگر غلو کیا ہے تو ہر دور میں جب حق کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی, بیچ میں بہت سارے ایسے لوگ آئے جو بظاہر دیندار نظر آئے, لیکن جو شخص دین کو روکنے میں آڑ بنے اور علماء کو گالی بکے, لازم ہے کہ وہ دین کا نقصان کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اللہ نے دین کی حفاظت کا وعدہ خود لیا ہے, کسی ایرے غیر نتو خیرے سے دین کا نقصان ہونے والا نہیں ہے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے, دیکھو فتنہ جو آئے گا وہ دین کے لباس میں آئے گا, سمجھنا پڑے گا آپ کو کہ فتنہ کیا ہے اور حق کیا ہے. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہارون نے یہ بھی کہا تھا, بلا شبہ تمہارا رب رحمان ہے تو میری اتباع کرو اور میرے حکم کی پیروی کرو, یعنی میں جو بتا رہا ہوں اس کو مانو. ایک طرف تو نبی ہے حضرت ہارون, اور دوسری طرف سامری ایک ایمان والا اس وقت سمجھا جاتا تھا, لوگوں میں نیک تصور ہوتا تھا. اب یہاں میں آپ کو ایک باریک بات سمجھانے جا رہا ہوں, آپ کو اس کو سمجھیے. آپ ایک طرف تو نبی ہے اور دوسری طرف ایک نیک انسان ہے, کس کی ماننی چاہیے تھی قوم کو؟ نبی کی ماننی چاہیے تھی نا.
نبی کے نائب بھی ہیں، اصل نبی حضرت موسیٰ، ان کے مددگار کے لیے مددگار کے طور پر اللہ نے متعین کیا حضرت ہارون کو۔ لوگوں نے ہارون کی بات نہیں مانی اور سامری کی بات مان لی، کیوں؟ اس لیے کہ بھائی بڑا نیک آدمی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا ہوا ہے، تو بھائی رہا ہوا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عہدہ تو دیکھو، حضرت ہارون خود نبی ہے اور یہ نیک ہے۔ نیک ہونا الگ بات ہے۔ جتنے بھی مسائل پوچھنے آپ کو حضرت ہارون سے پوچھنے تھے کہ ہم اس بچڑے کو مانیں یا نہیں مانیں، اس کی پوجا کریں یا نہیں کریں، کیا اس کی اہمیت ہے، کیا دینی حقیقت ہے، لیکن مسئلہ کس سے پوچھ لیا؟ قوم کے نیک آدمی سے، حاجی جی سے مسئلہ پوچھ لیا۔ مسئلہ پوچھنے بتانے کے حقدار حاجی جی نہیں ہیں، عالم صاحب ہیں، انہوں نے ٹائم لگایا ہوا ہے، لہذا کوئی بھی مسئلہ، میں بار بار رات بھی میں نے ذکر کیا تھا، مسائل کے لیے جو مسائل کے ایکسپرٹ ہیں آپ ان سے مسئلہ پوچھیں تو آپ راہ حق پر رہیں گے، اور جس دن آپ نے یہ سوچ لیا فلاں آدمی نہیں کہ اس سے مسئلہ پوچھو، اسی دن گاڑی گڈھے میں چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ٹائم ہو گیا 5 منٹ، قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ۔ حضرت ہارون سمجھاتے رہے، بولے بھائی میری بات مان لو، میری بات مان لو، دیکھو پوجا نہ کرو، مسائل سمجھ لو، آپ عقیدے کا مسئلہ ہے، آپ سامری سے ہٹ جاؤ، سامری کی بات مت مانو، اسے زیادہ نیک ویک تصور مت کرو، یہ تمہیں گڈھے میں لے کر کے جا رہا ہے۔ بولے مولانا آپ کی بات نہیں سننی ہے، اب تو جو اصل آئیں گے نا ان سے پوچھیں گے۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین، ہم برابر اس پر ڈٹے رہیں گے، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ ہمارے پاس آ جائیں تو پھر ہم دیکھیں گے تم صحیح تھے یا سامری صحیح تھا۔ نہیں مانی۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون پر غصہ ہو گئے، فرمایا ہارون تجھے کس چیز نے روکا تھا جب تو نے ان کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا؟ کیا تو نے انہیں روکا نہیں؟ تو نے انہیں روکا نہیں؟ تجھے چاہیے تھا کہ جو صحیح والے لوگ ہیں انہیں الگ کر دیتا اور جو باطل لوگ ہیں انہیں الگ کر دیتا۔ اللہ تتبعن، کہ تو میرے پیچھے میری اتباع تو نے کیوں نہیں کی؟ ہارون تجھے تو سمجھا کر کے گیا تھا، حضرت ہارون بڑے تھے تو میں ترجمہ یہ کرتا ہوں، میں تمہیں تو سمجھا کر کے گیا تھا، تم نے میری اتباع کیوں نہیں کی؟ افعصیت امری، ہارون آپ نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی، آپ نے رد کر دیا میری بات کو جو میں سمجھا کر کے گیا تھا۔ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اچھا یہ جو آپ غصہ ہو رہے ہیں تم نے میری بات نہیں مانی، یہ داڑھی پکڑ کر کے اور سر کے بال پکڑ کر کے پوچھ رہے ہیں حضرت موسیٰ بڑے بھائی سے۔ یہاں مسئلہ نکلتا ہے کہ داڑھی اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ مشت میں آ جائے۔ داڑھی صرف ایک نبی کی سنت نہیں ہے، سنت انبیاء ہے، سنت انبیاء ہے، کوئی نبی ایسا نہیں ہوا جس کے داڑھی نہ ہو۔ اور داڑھی کیسی؟ حضرت ہارون کو پکڑا ہے داڑھی سے، اور داڑھی جب لمبی ہوگی تبھی تو داڑھی ہاتھ میں آئے گی، یا اتنی سی داڑھی ہوگی وہ کام میں آ جائے گی، ہاتھ میں آ جائے گی؟ نہیں آئے گی۔ یہ خواہ خواہ بیوقوف بنانے والے مارکیٹ میں بہت ٹہل رہے ہیں کہ صاحب داڑھی بس اتنی ہو جو دور سے نظر آ جائے۔ یہ بیوقوفی کی بات ہے کہ اگر آپ کو داڑھی رکھنی ہے، سنت رسول یہ ہے کہ ایک مشت کم سے کم ہونی چاہیے، علماء نے واجب کہا ہے، واجب ہے داڑھی رکھنا۔ بہرحال غصہ ہو گئے، داڑھی پکڑ کر کے کہا یا ابن امہ، اے ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، حضرت ہارون نے کہا اے اماں کے بیٹے، اے اماں کے بیٹے، بھائی بھی کہہ سکتے تھے یا اخی بھی کہہ سکتے تھے، بھائی یا ابن امہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں کو بیچ میں لے آؤں گا تو تھوڑا رحم زیادہ مل جائے گا۔ بھائی ماں کا واسطہ یا کسی بڑے کا واسطہ دے دیتے ہیں تو معاملہ تھوڑا نرم پڑ جاتا ہے نا، تو ماں کا واسطہ بیچ میں لے کر کے آئے اس لیے تاکہ حضرت ہارون ذرا تھوڑے سے ٹھنڈے پڑ جائیں، اور فرمایا لا تأخذ بلحیتی، بھائی میری داڑھی تو مت پکڑو، ولا برأسی، اور میرا سر تو چھوڑ دو، کم سے کم میرے سر کے بال نہ پکڑو، میرے سر کو نہ پکڑو۔ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، حضرت ہارون نے کہا مجھے ایک موقع دو صفائی دینے کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا جی بتائیے کیا صفائی پیش کرو گے؟ بھائی دیکھو بات یہ تھی کہ میں چاہتا
تو یہ جتنے بھی سامری کے ماننے والے تھے ان کو الگ کر دیتا اور جو حق پر ہیں ان کو الگ کر دیتا، لیکن مجھے ڈر یہ تھا کہ کہیں آ کر کے آپ غصہ میرے اوپر یہ نہ ہو جائیں کہ تم کو میں بنی اسرائیل ایک مشت دے کر کے گیا تھا، ایک جماعت بنا کر کے دے کے گیا تھا، اور میرے آنے تک تم نے انہیں 2 حصوں میں کر دیا، تم نے ٹولیاں بنا دی۔ کیونکہ جب میں حق کے لیے کھڑا ہوتا اور سختی کے ساتھ کھڑا ہوتا تو کچھ میری بات مانتے، کچھ سامری کی بات مانتے، تو سامری والے الگ ہو جاتے اور میرے والے الگ ہو جاتے، اس میں تفریق پڑ جاتی۔ مجھے خوف یہ تھا کہ کہیں آپ آ کر کے میرے اوپر غصہ نہ ہو، تم نے بنی اسرائیل کو حصوں میں تقسیم کر دیا، فرقوں میں تقسیم کر دیا۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ آپ بنی اسرائیل کو ایک رکھوں گا پھر بھی آپ غصہ ہوں گے۔ تو دونوں صورتوں میں انہوں نے کہا مجھے ڈر ہے ان تقول فرقتا، مجھے ڈر یہ تھا کہ آپ کہیں گے تو نے بنی اسرائیل کو فرقوں میں بانٹ دیا، ولم ترقب قولی، اور تو نے یاد نہیں رکھا میری بات کو۔ قال فما خطبک یا سامری، اب حضرت ہارون کی طرف سے غصہ ٹھنڈا ہو گیا جب انہوں نے صفائی پیش کی کہ میں تو آپ ہی کے حکم کی فرما برداری کر رہا تھا تاکہ قوم ٹوٹے نہیں، اس لیے میں نے زیادہ سختی سے معاملہ نہیں کیا۔ تو حضرت ہارون کا غصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ آیا کہ یہ کام کس نے کیا، بت پرستی پر قوم کو کس نے لگایا؟ بولے سامری نے لگایا۔ وہ بیٹا پکڑ لیا، یا سامری فما خطبک یا سامری، کیا معاملہ ہے بھائی، کیا حقیقت ہے سامری، کیا چاہتا ہے؟ تو مسلمان تھا بھائی، تو نے تو کلمہ پڑھا تھا موسیٰ کا، تو نے تو کلمہ پڑھا تھا، مسلمان تھا، تجھے کیا ہو گیا؟ تو کیوں بت پرستی پر قوم کو لے آیا؟ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، ٹائم نہیں ہے، بتا دوں 1-2 جملوں میں۔ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي، کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز دکھائی دی جو قوم میں کسی کو دکھائی نہیں دی۔ کیا دکھائی دی؟ کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا، اس کے نیچے کی جو گھوڑے کا لفظ تو یہاں نہیں ہے، من اثر الرسول ہے کہ اللہ کا جو رسول بھیجا ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل کو رسول اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے پیغام لاتے ہیں۔ رسول کا مطلب ہے پیغام پہنچانے والا۔ تو جو رسول کے نیچے سے ایک قبضہ یعنی ایک مٹھی مٹی میں نے لے رکھی تھی، فَنَبَذْتُهَا، پھر میں نے اس کو بچھڑے میں ڈال دیا، وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور اس طرح میرے نفس نے میرے لیے صلاح تیار کی تھی، یعنی میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں اس مٹی کو اس بچھڑے میں ڈال دوں، یہ مجھے ایک آئیڈیا آیا، میرے دل میں آیا، میں نے کر دیا۔ ارے بھائی یہ کیا بات ہو گئی، میرے دل میں آیا اور میں نے کر دیا؟ آدمی کو ڈرنا چاہیے، کوئی نہ کوئی باؤنڈری، کوئی باؤنڈیشن ہونی چاہیے، بھائی اللہ تو ناراض نہیں ہو جائے گا۔ انہوں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، میرے جی نے مجھے یہی صلاح دی، یعنی مجھے یہی آئیڈیا آیا کہ بھئی اس مٹی کو اٹھا کر کے جو میں نے لے رکھی ہے پہلے سے، اس کو ڈال دو بچھڑے میں، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ مقصد یہ تھا، لالچ تھا منصب کا۔ ساری قوم مان رہی تھی موسیٰ کی، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، انہوں نے محنتیں کی، قوم کو نکال کر کے کون لایا؟ بھئی فرعون کے چنگل سے نکال کر کے کون لایا بنی اسرائیل؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو سب لوگ کس کے عقیدت مند تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اور نام اس کا بھی موسیٰ ابن ظفر تھا۔ اس کے پیٹ میں درد یہ ہو رہا تھا کہ اسے لوگ سلام کرتے ہیں، اس کی لوگ بات مانتے ہیں، کہیں نہ کہیں پیٹ میں مروڑ ہونے لگی۔ اب تو اس کا بھائی حضرت ہارون بھی کیا بن گیا؟ نبی بن گیا۔ میری ویلیو کچھ نہیں ہے، میں تو مسلمان بھی ہوں اور میں بھی ایمان رکھتا ہوں، لوگ مجھے سلام کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو ہے نا چاہ، یہ والی جاہ و منصب کی اتنی خطرناک ہے کہ لوگ اپنے خون سے بھی مخالفت مول لے لیتے ہیں۔ انہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا جو صلاحیت ہے اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، بس انہیں یہ چاہیے ہوتا ہے یہ منصب مجھے چاہیے، یہ منصب مجھے چاہیے، لوگ سلام اسے کر رہے ہیں، اسے کیوں کر رہے ہیں، مجھے کیوں نہیں کر رہے۔ کئی بھائیوں کی لڑائی میں نے دیکھی ہے، کئی بھائیوں کی لڑائی دیکھی ہے، بولے صاحب جو بھی آتا ہے وہ اسی کے گھر آتا ہے، مہمان بن کر کے آتا ہے، خاندان والے رشتہ دار سب اسی کو سلام کرتے ہیں، میرے پاس کیوں نہیں آتے۔ کئی لوگ تو راستے میں روک کر کے بھائی کے مہمانوں کو، ایسا بھی دیکھا گیا، یعنی بھائی کے گھر میں کچھ مہمان جا رہے ہیں، ملنے والے جا رہے ہیں، ان کو روک روک کر کے پوچھ رہا ہے ان کے گھر جا رہے ہوگے، ان کے گھر جا رہے ہو؟ ہاں ہم تو غریب ہیں، ہمارے گھر کیسے آؤ گے آپ؟
یعنی خاندان کے لوگوں کو گھروں میں جا کر کے، مجھے شکایت کی ایک صاحب نے کہ ہمارے رشتہ داروں میں جا کر کے یہ کہتے ہیں کہ صاحب ان کے گھر آپ کیوں جاتے ہیں، میرے گھر آپ کو آنا چاہیے۔ ارے بھائی تیرے گھر آئیں گے، کوئی مقصد ہوتا ہے، ہر آدمی کے پاس کہاں ٹائم ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی محبت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر ٹیلنٹ ہے، کوئی نہ کوئی ہنر ہے، اس کے پاس آ رہے ہیں لوگ، اس سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اب کیا آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ بھی اسی منصب پر آ جائیں؟ جب تک اللہ نہیں چاہے گا کوئی آپ کو سلام بھی نہیں کرے گا۔ اور ایسے لوگ جو حسد رکھنے والے لوگ ہیں، کینہ اور بغض پالنے والے لوگ ہیں، کتنے بھی بڑے نمازی، کتنے بھی بڑے حاجی، کتنے بھی بڑے صدقات دینے والے بن جائیں، علماء نے لکھا ہے حسد کرنے والا، جس سے حسد کیا جاتا ہے، وہ بس اتنی دیر پریشان ہوتا ہے جتنی دیر اس کے ساتھ پریشانی ہے۔ جس دن اس کی پریشانی، غربت، جو بھی اس کو پریشانی ہے، اس کا حل مل گیا، وہ خوشی خوشی زندگی گزارے گا۔ اور حسد کرنے والا ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک سے چھٹکارا ملے گا، دوسرے کو نعمت مل جائے گی، اس کے پیچھے پڑ جائے گا، تیسرے کو نعمت ملے گی، اس کے پیچھے پڑ جائے گا۔ تو حسد کرنے والا کبھی سکون سے، سینوں کو پاک کیجئے، اپنے دلوں کو پاک کیجئے اپنے۔ اگر کسی کو نعمت کوئی ملی ہے تو آپ اس سے خوش ہونے کی کوشش کریں، زندگی میں سکون ملے گا۔ ورنہ حسد کی بنیاد پر سامری کو جو عذاب ملا ہے نا، وہ اگلے درس میں بتاؤں گا۔ سامری کو جو عذاب ملا ہے، یہ بھی وقت کا ایمان والا تھا۔ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، ایمان والے کے گھر میں پیدا ہونا کمال نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا اور ایمان کے ساتھ اللہ کے پاس چلے جانا، بغض اور کنہ کے بغیر اللہ کے پاس چلے جانا، یہ کمال کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی